نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بھیک مانگنا ایک لعنت ہے، لیکن آج کل بھیک مانگنا ایک آسان ترین کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ملک بھر میں پیشہ ور بھکاریوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ فٹ پاتھوں، چوراہوں، مارکیٹس، مسجدوں، الغرض ہر طرف آپ کو لوگ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ کسی نے بیماری کا نسخہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے تو کوئی عورت بیوہ بن کر اپنی تنگی اور پریشانیاں بتا کر بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ کہیں آپ کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دے، بہت دن سے بھوکا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے لیے میری مدد کرے۔ بعض لوگ نابینا ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، یا جسم کا کوئی عضو کٹوا لیتے ہیں، یا ٹیڑھا کر لیتے ہیں، یا کسی نے نقلی زخم لگوائے ہوتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گہرے زخم ہیں، یا ہاتھ پاؤں پر پٹیاں بندھی ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھیک مانگنے والوں کے یہ رٹے رٹائے جملے ہیں، اور بھیک مانگنا ایک آسان ترین کمائی کا ذریعہ ہے، اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب تو وہ دین کے نام پر بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدرسے کے لیے کپڑے اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، بھیک مانگنے والوں کا رمضان اور دوسرے تہواروں میں عروج ہوتا ہے۔ رمضان میں چونکہ لوگ زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں، اس لیے بھیک مانگنے والے دوسرے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور دن میں تقریباً 2 سے 3 ہزار روپے روزانہ کما لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کو پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا قیامت کے روز ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایسے کئی مہاجر صحابہ کرام تھے جن کے پاس کوئی مال و دولت نہ تھا اور نہ کوئی سر چھپانے کے لیے جگہ تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور جس کام کے لیے حکم ملتا اس کی تعمیل کرتے، اور جب کہیں مہم پر بھیجا جاتا تو وہ حاضر ہو جاتے، اور جب فارغ ہوتا تو قرآن و حدیث کو یاد کر لیتے۔ ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھا کر لے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بھوک پیاس برداشت کر لیتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا، کون ان دونوں چیزوں کو خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، میں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2-3 بار دہرائی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لے کر وہ چیزیں انہیں دے دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی کو 1 درہم دے کر فرمایا کہ اس کا گھر والوں کے لیے کھانا خریدو اور دوسرے درہم سے کلاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ کلاڑی لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا، پھر ان سے فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن میں اس شخص نے 10 درہم کمائے، چند درہموں کا کپڑا خریدا اور چند کا کھانا، اور آسودہ حال ہو گیا۔ 15 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو۔ سامعین محترم، معاشرے میں بیکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تشویشناک ہے اور اس کا معاشرتی سطح پر حکومت کی طرف سے سدباب ہونا چاہیے۔ ضرورت مندوں اور پیشہ وروں کی تفریق بھی ہونی چاہیے۔ حکومت کو ان کے لیے کچھ ادارے بنانے چاہیے جہاں ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے یا انہیں روزگار مہیا کیا جائے۔ ہم چائلڈ لیبر پر تو اعتراض اٹھاتے ہیں، یعنی بچوں سے مشقت لینا۔ ہماری این جی اوز اور سوشل ورکرز اس کا ذکر کر کے اپنے ادارے چلاتے ہیں، لیکن ان بیکاری بچوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، جبکہ یہ چائلڈ لیبر سے زیادہ قبیح فعل ہے اور اس کا تدارک اس سے زیادہ توجہ کا طالب ہے کہ قوم جو پہلے ہی محنت پر آمادہ نہیں ہوتی، اس میں اس طبقے کا بڑھ جانا انتہائی نقصان دہ ہے۔ حکومت وقت کو اور ہمارے سرمایہ دار طبقہ کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے ان کے لیے ایسے مواقع پیدا کریں کہ جہاں پر ان کو کھپایا جائے اور اس سماجی برائی کا تدارک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ضمن میں دامے درم سخن اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔